ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جنگ اور سفارتکاری یعنی وار اینڈ ڈپلومیسی دونوں راستے ایک ساتھ اختیار کرے گا۔ تہران نے خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ جنگ بندی کی مزید خلاف ورزی یعنی سیز فائر کا اور اگر زیادہ وائلیشن ہوتا ہے تو اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت انداز میں دیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ ایران نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دو ٹوک انداز میں پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی قومی سلامتی اور عوامی حقوق کے دفاع کے لیے جنگ اور سفارتکاری یعنی وار اینڈ ڈپلومیسی دونوں اسٹریٹجیوں پر عمل کرنے کو تیار ہے اور اس کو جاری رکھے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور سینئر ڈپلومیٹ محمد باقر قالیباف نے قوم کے نام ایک آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ایران کی پالیسی صرف ڈائیلاگ یا صرف ملٹری آپریشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے بلکہ دونوں راستوں کو ایک ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ قالیباف کے مطابق اگر ڈپلومیسی کو صرف بند کمروں میں ہونے والی بات چیت اور خوش اخلاق سفارتی ملاقاتوں تک محدود یعنی لمیٹڈ سمجھا جائے تو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر صرف جنگ اور فوجی طاقت پر بھروسہ کیا جائے تو بھی قومی حقوق کا مکمل دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ سفارتکاری یعنی ڈپلومیسی فوجی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں بنتی اور نہ ہی فوجی اقدامات سفارتکاری کے راستے کو یعنی ڈپلومیسی کے راستے کو بند کرتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر نے امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں کے خلاف غیر قانونی پابندیاں اور محاصرہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے اپریل میں اعلان کی گئی جنگ بندی یعنی سیز فائر کی کئی بار اس کا وائلیشن کر دیا ہے۔ قالیباف نے لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی بھی مذمت کی اور کہا کہ ایران کے لیے اپنے قومی مفادات اور اتحادیوں کے یعنی جو الائز ہیں ان کے دفاع، ان کا ڈیفنس، ان کی سیفٹی، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی مضبوط جواب دینا فطری عمل تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا حتمی مقصد یعنی الٹیمیٹ جو اس کا ایم ہے وہ جنگ کا خاتمہ اور خطے میں پائیدار یعنی اسٹیبل لانگ ٹائم ناٹ فار شارٹ ٹائم ایک پائیدار امن و استحکام کا قیام ہے۔ تاہم تہران کو واشنگٹن پر اعتماد نہیں اور وہ امریکہ کے ساتھ مکمل تعلقات کی بحالی کے حق میں نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران اپنی شرائط پر بھی قائم ہے۔ تہران مسلسل مطالبہ کر رہا ہے کہ اس پر عائد تمام جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ ختم کی جائیں، منجمد اثاثے یعنی جو فریز اکاؤنٹس ہیں، جو پراپرٹیز ہیں وہ بحال کیے جائیں اور خطے میں خصوصاً خلیجی ممالک میں یعنی کہ جو گلف کنٹریز ان میں امریکی فوجی موجودگی کم کی جائے۔ اہم پیش رفت یہ بھی ہے کہ آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز بدستور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بند ہے، جبکہ ایران عمان کے ساتھ مل کر جنگ کے بعد اس اہم بحری راستے کے انتظام کے لیے ایک نیا نظام ترتیب دینے پر کام کر رہا ہے۔ اسی دوران یمن کی انصار اللہ قیادت والی مسلح افواج نے بھی اعلان کیا ہے کہ باب المندب کی آبنائے اسرائیلی جہاز رانی کے لیے بند کر دی گئی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ لبنان بھی اس تنازع کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے۔ ایران مسلسل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ لبنان میں مکمل جنگ بندی کی جائے۔ تہران نے خبردار کیا ہے کہ اگر بیروت یعنی لبنان کی جو راجدھانی ہے، جو کیپٹل ہے، اگر بیروت پر مزید حملے کیے گئے تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ ادھر نئی سیٹلائٹ تصویروں میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ ایران کے حالیہ حملوں میں اسرائیل کے رامات ڈیوڈ ایئر بیس کے ایک ہینگر کو براہ راست یعنی ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا ہے اور نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہی فضائی اڈہ ہے جسے لبنان میں کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایران کا تازہ پیغام بالکل کلیئر ہے کہ تہران ایک طرف سفارتی راستہ یعنی ڈپلومیسی کا راستہ کھلا رکھنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ کسی بھی حملے یا دباؤ کا فوجی جواب دینے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ یہی حکمت عملی آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کی صورتحال پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں لکھ کر شیئر کر سکتے ہیں۔